السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں سعید قاضی ہے میرے ساتھ اور اسلام آباد سے ہیں رؤف کلاسرا۔ ناظرین، آج ملک بھر میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منایا جائے گا۔ مسئلہ کشمیر جو آج تک مختلف قراردادوں مختلف معاہدوں کے باوجود حل نہیں ہو سکا، اور آج بھی ہمارے کشمیری بہن بھائی اپنا آزادی کا حق مانگتے ہیں، اور اسی جدوجہد کے نتیجے میں ہزاروں مسلمان اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ انسانی حقوق کی وہاں پر خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ آج بھی وہاں پر آزادی کی تحریک کو کچلنے کے لیے بھارت مظالم کے وہاں پر پہاڑ توڑ رہا ہے۔ اس معاملے پر آخر عالمی برادری کیوں خاموش ہے؟ اقوام متحدہ میں جہاں اس مسئلے کے حل کے لیے مختلف قراردادیں پیش کی جا چکی ہیں، وہ کیوں خاموش ہے؟ وہاں ہونے والے مظالم امریکہ سمیت پوری دنیا کو نظر کیوں نہیں آتے؟ کشمیر پاکستان کی شہرگ یا بھارت کا اٹوٹ انگ؟ ہمارے کشمیری مسلمانوں کو یہ حق کیوں نہیں مل رہا؟ آج پروگرام میں خاص طور پر اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ تحریک طالبان کے ساتھ حکومتی مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ طالبان مذاکراتی کمیٹی میں براہ راست اپنا کوئی نمائندہ شامل کریں۔ طالبان کی 3 رکنی کمیٹی کی حیثیت پر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ 2 ممبران نے آخر شمولیت سے انکار کیوں کیا۔ دوسری جانب کل پشاور میں خودکش حملہ آور، کراچی میں ٹرین بم حملے کے نتیجے میں 10 افراد جاں بحق جبکہ 75 افراد زخمی ہو گئے۔ طالبان نے تو ان واقعات سے اظہار لا تعلقی کر لیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کون ہے جو مذاکرات کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے؟ کیا کچھ اور بھی ایسی قوتیں ہیں جن سے حکومت پاکستان کو بات چیت کی ضرورت ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی کلاسز صاحب اور قاضی صاحب بھی آپ کے ساتھ خبریں شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے قاضی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں وہ آج کیا بتائیں گے۔ جی قاضی صاحب۔ شاید جہاں ایک طرف مسلسل اور تسلسل کے ساتھ دہشت گردی جاری ہے، ہر چند کے یہی لگتا ہے بظاہر کہ طالبان اس سے ڈسٹنس کر رہے ہیں، خاص طور پر جو رات کو واقعات ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بتاخوری ہے، آج میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ اب وہاں گرینیڈ کا آزادانہ استعمال ہوتا ہے کراچی میں، اور فینگ 2 واقعات ہوئے جس میں بتا نہ دینے کی پاداش میں لوگوں پر گرینیڈ حملے کیے گئے۔ تو یہ کیا لا اینڈ آرڈر ہے؟ تو اس سندھ کی ثقافت والے ذرا اس بتے اور گرینیڈ کی ثقافت پہ بھی روشنی ڈالیں۔ آپ کی حکومت ہے تو آپ لوگوں کے لیے کیا کریں؟ افغانستان پہ ایک خبر آئی ہے، ان کی پارلیمان نے ایک قانون پاس کیا ہے، اس قانون کو ابھی سائن کرنے ہیں جناب حامد کرزئی صاحب نے، جاتے جاتے اگر وہ کرتے ہیں۔ وہ یہ قانون ہے کہ جس گھر میں عورت پہ ظلم ہو یا بچی پہ ظلم ہو تو اس گھر کے اہل خانہ، وکیل یا ڈاکٹر گواہی نہیں دے سکے گا۔ تو میں نے جب آج یہ خبر پڑھی یہ گارجین میں، تو مجھے یاد آ گئی ایک بات کہ اس بدنصیب ٹکڑے زمین جو ہے افغانستان، اس میں پہلی اور آخری دفعہ جو عورتوں کے حقوق کی بات ہوئی تھی وہ نور محمد ترکی کی گورنمنٹ میں، اس کا وہ فرمان مجھے یاد آ گیا جس میں اس نے پابندی لگا دی تھی عورتوں کی خرید و فروخت پہ، اور وہ جو زیادہ تر وائلنس ہوتی ہے اب عورت کے خلاف جب وہ بکنے سے انکار کرتی ہے۔ میں دو انسیڈنٹس آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے سحر گل جسے اس کے ان لاز جو ہیں پراسٹیٹیوشن پہ مجبور کر رہے تھے، اس کے انکار پہ اسے باندھ دیا گیا، ناک کاٹا گیا۔ تو اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو ان کی گواہی کوئی نہیں دے سکے گا۔ تو یہ ہے وہ مقام جس پہ ہم لے آئے ہیں افغانستان کو۔ اس پہ بات کریں گے، اور پھر ایک اور وہی خبر جو ہم لیتے ہوتے ہیں، یہاں پہ انسانی حقوق ہو نہ ہو، جانوروں کے بڑے حقوق ہیں، لہذا جانوروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پہ ہم نے چنیوٹ میں جو ایک اسکول ہے، اس اسکول کی کلاسز میں گدھے باندھ رکھے ہیں، بچے باہر پڑھ رہے ہیں، وہ بھی آپ کو فوٹو دکھائیں گے۔ ٹھیک ہے، کلاسز آپ کے پاس چلتے ہیں۔ جی کلاسز صاحب آپ کیا بتائیں گے؟ شازیہ، یہاں پہ کل یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس تھا اور نجکاری پہ ایک بریفنگ دی گئی ہے، وہاں پہ سیکریٹری کمیشن آئے ہوئے تھے، تو میں بھی 2 گھنٹے اس اجلاس میں بیٹھ کے میں نے بھی اس کی یہ کارروائی دیکھی ہے۔ تو بڑے سنسنی خیز کچھ انکشافات ہیں، پرٹیکولرلی اس میں آج آپ کو بتائیں گے کہ کیسے جب سیاستدان بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کو یہ کور اپ کرتے ہیں، اور کل سابق وفاقی وزیر نجکاری کمیشن جو سینیٹر وقار احمد خان ہیں، ان کا 50 کروڑ روپے کا سکینڈل جب سامنے آنے لگا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، تو ممبران نے کتنی چلاکی اور اپنی ہوشیاری سے انہوں نے ایڈیٹر جناب پاکستان کو روک دیا، اور الٹا ان پہ جو روہیل اصغر صاحب سے غصے بھی ہوئے کہ جی آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے وہاں پہ کیا سوال و جواب ہوئے، نجکاری کمیشن کے کچھ اعترافات تھے، اور کچھ یہ کیپیسٹی کے ایشو تھے۔ جو مجھے سب سے بڑا کیپیسٹی کا ایشو لگا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو لوگ ہیں وہ تیاری کر کے نہیں جاتے، جس کا رونا ہم روتے رہتے ہیں۔ کل وہاں کیا پروسیڈنگ ہوئی ہیں، کیسے بڑے بڑے سکینڈل کو چھپایا گیا ہے، اور یہ محمود اچکزئی صاحب نے کیا سوالات اٹھائے کہ یہ کمیشن کے ہیرے کہاں سے آپ لائے ہیں، بورڈ ممبران ہیں، ان کو آپ نے کیسے تعینات کیا، اور پھر بات ہوئی وہیں پہ یہ $800 ملین کی یا
یہ جو 80 ارب روپے ہیں PTCL کو آپ نے بیچا, ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کیا, وہ پیسے نہیں مل رہے. اور کیوں نہیں مل رہے اس پہ محمود اچکزئی صاحب کا کہنا تھا کہ PTCL کو واپس لے لیا جائے. خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ ہم عربی شہزادوں کو ناراض نہیں کر سکتے. تو یہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے پوری کمپریہنسو. اور پھر ایک اسلام آباد پولیس کی کارکردگی کا واقعہ آپ کو سنائیں گے کہ کیسے جو ہماری باجی پولیس ہے یہ سوئی ہوئی ہے, اور جو یہ معروف اینکر ہیں, یہ کالم نگار ہیں نصرت جاوید, تو ان کے گھر پر ایک ڈاکے کی کوشش کی گئی. وہ تو شکر ہے کہ انہوں نے گھر پہ کتا پالا ہوا تھا, تو اس کی وجہ سے کچھ ان کی اور ان کی فیملی کی بچت ہوگی اس کتے کی وجہ سے. تو نہیں تو اسلام آباد پولیس تو سوئی ہوئی ہے, اس کی کارکردگی جو ویسے کی ویسی ہے, جو ہماری باجی پولیس یہاں پہ جس کو نک نیم مل چکا ہے, اس کی بھی ڈیٹیل بتائیں گے کہ کیسے اسلام آباد جو ہے اب یہ ڈاکوں کے رحم و کرم پہ رہ گیا ہے. اسلام آباد کی پولیس اور یہاں کی رولنگ لیڈ تو کچھ اور مسائل میں یہاں پہ جو پھنسی ہوئی ہے, تو وہ ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں. ٹھیک ہے, لیکن سب سے پہلے ناظرین بات کرتے ہیں, آج 5 فروری ہے. ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے. ہر سال کشمیری ناظرین 14 اگست کو پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں, کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگاتے ہیں, اور 15 اگست کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں. قائد صاحب, بھارتی فوج کا وہ ظلم بھی سہتے ہیں. ہم صرف 5 فروری مناتے رہیں گے, ہر سال 5 فروری منانے سے کشمیر آزاد ہوگا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ کشمیر ایک طویل, یہ اس میں جو مجھے ریڈ کلف کی وہ ایک رات, وہ اس کی ایک کوٹیشن یاد آتی ہے جب وہ یہاں لکیر لگا رہا تھا, تو آخر گھبرا کے کہتا ہے کہ کہیں سے تو لگا دیتے ہیں لکیر, کچھ تو خون تو ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے جو ڈیوائیڈ کیا, پوری دنیا میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا, چاہے وہ سب کانٹیننٹ ہو چاہے یہاں ہو, تو یہ انتظام انسرام اس لیے انہوں نے کیا کہ یہاں یہ فیسٹرنگ وونڈ بن کے رہ گیا کشمیر. لیکن میں جو آپ کے ساتھ کشمیر کے حوالے سے شیئر کرنا چاہتا ہوں بات, یہ BBC کا ایک سروے تھا, اسے بھی آئے ہوئے 2-3 سال ہو گئے ہیں, لیکن اس کے بعد, اور یہ اتھینٹک سروے اس لیے کہا جا رہا تھا اس وقت جب یہ آیا تھا کیونکہ یہ کوئی اکیڈیمک ہیں, انہوں نے میں اس کی فائنڈنگ شیئر کروں گا, مگر مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے بریک ہو جائے گی, مگر پھر ہم اسے کنٹینیو کر لیں گے. وہ یوں ہے کہ کشمیر میں دونوں سائڈ پہ سروے ہوا, ادھر بھی ہوا اور ادھر بھی ہوا. اچھا, اس میں جو اس سائڈ کے لوگ ہیں انڈین وہ جو اس طرف رہ رہے ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے وہاں پہ 43% لوگوں نے ہیومن رائٹ کی وائلیشن پہ کنسرن کا اظہار کیا, جبکہ 19% جو ہمارے ہاں ہیں انہوں نے اس کا اظہار کیا. وہاں بھی جو لوگ ہیں 43% کہہ رہے تھے جی کہ ہمیں علیحدہ کشمیر چاہیے, یہاں کوئی 44% لوگ ہیں, گویا یہ بھی ایک حوالے سے اقلیت میں ہے وہاں پہ. مگر جو سب سے اہم بات کہی گئی وہ یہ دونوں سائڈوں پہ کہی گئی. انڈین سائڈ آف کشمیر پہ 87% کشمیریوں کا یہ کہنا تھا کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری اور روزگار ہے, جبکہ پاکستان کی سائڈ پہ جو لوگ ہیں ان میں سے 66% یعنی ایک بہت بڑی میجورٹی کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں روزگار چاہیے, ہمیں ایک زندگی چاہیے. ایک فرد کی زندگی میں کیا ہوتا ہے روزگار تو بات کی بات, ایک آزادانہ زندگی چاہیے انہیں گزارنے کے لیے. آزادانہ زندگی آپ کس کو کہتے ہیں؟ مثلا میں آپ کو ابھی آزاد کرتا ہوں اور آپ کی جیب سے پیسے نکال لیتا ہوں, جائیں آپ آزاد ہیں, آپ روٹی کھانے کے لیے آزاد نہیں ہیں, آپ صحت کے لیے آزاد نہیں ہیں. اس کو کون کنڈون کر رہے ہیں؟ ابھی میں ارون دتی رائے کی بات کرتا ہوں, وہاں بھی بڑی اچھی اور پازیٹیو آوازیں ہیں, اور اس کو باقاعدہ تھریٹ ملتی رہتی ہیں جب وہ کشمیریوں کے حقوق کے لیے بولتی ہیں, اور آج بھی وہاں پولیس اور وہ سارے لوگ موجود ہیں. مگر یہ ہے کہ ان کی آزادی کیسے ہوگی, اور جو لیڈرشپ ہے وہاں کی خاص طور پہ, وہ کن رائٹس کے لیے لڑے. ٹھیک ہے, مجھے بریک لینی ہے ناظرین, بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. کشمیر پاکستان کی شہرک یا بھارت کا ٹوٹن. کلاس صاحب, ایک طرف بھارتی فوج کے وہاں مظالم ہیں, بھارتی فوج کا وہاں قبضہ ہے, دوسری طرف ہمیں وہاں پر تجارت بھی کرنی ہے, بھارت کے ساتھ دوستی بھی کرنی ہے, بھارت کے ساتھ مذاکرات بھی کرنے ہیں. کیا ہم تجارت کو, مذاکرات کو, دوستی کو مسئلہ کشمیر کے ساتھ مشروط نہیں کر سکتے؟ یہ ہم نے کر کے دیکھ لیا شاہ, جب 65 سالوں میں یہی بات جو آپ کہہ رہی ہیں, یہی ایک ہماری اسٹیٹ کی پالیسی بھی رہی ہے, ہمارے میڈیا کی بھی رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی بھی رہی ہے کہ پہلے کشمیر کو حل کریں گے, پھر ہم اس کے بعد دوسرے مسئلوں کو دیکھیں گے. لیکن پچھلے 10-12 سالوں میں اس پالیسی میں بہت بڑی چینج آئی ہے کہ وہ جو انڈینز کہتے تھے کہ ٹھیک ہے کشمیر کا مسئلہ بھی آپ ساتھ رکھیں, لیکن جو جن ایریاز میں ہمارا تعاون ہو سکتا ہے, ہم ایک دوسرے سے مل کے بیٹھ سکتے ہیں, جہاں پہ ہماری کنٹروورسی نہیں ہے, آپ ان کو تو شروع کریں, تھوڑے سے اسٹیکس تو آپ ڈیولپ کریں نا ایک دوسرے کے ملک میں. پرٹیکولرلی ان کا تجارت پہ زور تھا, اور جو موسٹ فیوریٹ نیشن کا درجہ ہے, جو بات میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ 1.5 ارب انسانوں کا ملک بھارت ہے, اس کو تو وہاں پہ کوئی کبھی بحث نہیں ہوئی, کبھی وہاں پہ کسی کو تکلیف نہیں ہوئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی پاکستان کو درجہ دے دیں, انہوں نے 92-93 میرا خیال 94 میں دیا ہوا ہے درجہ, 20 سالوں سے دیا ہوا ہے. ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں جی کہ آپ نے, کیونکہ لفظ آ گیا جہاں پہ جب فیوریٹ
کا ایک لفظ آیا ہے تو اس کو صاف ذرا ایکسپلائٹ کیا گیا ہے. تو انڈین تو اس چیز سے کبھی خوف زدہ نہیں, انہوں نے دینا ہے پاکستان کو, انہوں نے بہت پہلے دے دیا, ہم آج تک نہیں دے رہے. اب جو چیزیں کچھ اچھی ہو رہی ہے میرا خیال ہے جس کی طرف وہ جا سکتے ہیں. ایک تو ایک بڑا اچھا موقع آیا تھا جب لاہور پروسیس شروع ہوا تھا اور واجپئی صاحب آئے تھے, لاہور آئے تھے, اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں بلکہ ابھی ان کی بک آئی ہے جسونت سنگھ کی کتاب یہ انڈیا ایٹ رسک, اس نے بڑا خوبصورت لکھی ہے. اس کتاب میں ایک چیپٹر اس کا جسونت سنگھ کا اس لاہور پروسیس پہ بھی ہے کہ واجپئی صاحب جو آئے تھے وہ کتنا بڑا رسک لے کے آئے تھے اور کیا کچھ سوچ کے آئے تھے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ کتنا آگے جانا ہے. ان کا مینار پاکستان پہ جانا, وہاں پہ یہ کہنا کہ جی کہ ہمارے اوپر الزام لگتا ہے کہ بھارت شاید یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا یہ پاکستان کو, تو ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں, ہم آپ کو ایکسیپٹ کرتے اور دل و جان سے کرتے ہیں. اور یہ بی جے پی کا لیڈر کہہ رہا تھا, کوئی کانگریس کا نہیں کہہ رہا تھا. اس کے بعد جو کارگل ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, کارگل کی وجہ سے بہت ساری ہماری یہ بد اعتمادی, ادروائز نواز شریف اور واجپئی تو اس پہ اگری کر گئے تھے یہ لاہور ڈکلریشن کبھی اٹھا کے دیکھیں. اور پلس جو اس میں جسونت سنگھ لکھتا ہے کہ ایک موقع پیدا ہوا تھا جو آخری کوشش کی تھی واجپئی نے کہ آگرہ میں جب مذاکرات ہوئے تھے جنرل مشرف اور واجپئی کے درمیان, وہاں پہ بھی جنرل مشرف صاحب کی جو ایک بات پہ اڑ گئے تھے جی ہم یہ نہیں لکھتے کہ جو اکراس کا بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے اس کی کنڈمنیشن کیجیے. مشرف صاحب نہیں مانے تھے اس بات پہ, جس سے وہ جو ٹاکس تھی کولیپس کر گئی تھی. اور میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک لکھا ہے جسونت سنگھ نے اپنی کتاب میں, جو ان کی بالکل نئی کتاب ہے یہ پچھلے مہینے آئی ہے. اس میں کہتے ہیں کہ پاکستان نے بہترین موقع ضائع کیا تھا کہ اگر اس وقت آگرہ میں اگر ان چیزوں کو یہ فائدہ اٹھا لیا جاتا, واجپئی واحد وہ لیڈر تھا جو یہ کیپیسٹی رکھتا تھا, جس میں یہ ول تھی جو انڈین لیڈرشپ کو یا قوم کو قائل کر سکتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ جتنے آؤٹ اسٹینڈنگ مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے انکلوڈنگ کشمیر. پاکستان نے وہ چانس مشرف دور میں زیادہ نقصان ہوا, مسئلہ کشمیر پر بات چیت آگے نہیں بڑھ سکی. نہیں, اس میں یہ فائدہ بھی ہوا. چلو مشرف کو تھوڑا سا کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے کہ مشرف صاحب نے جہاں پہ ڈیریل کیا یہ پیس پروسیس کو, میں سمجھتا ہوں جناب مشرف صاحب کو تاریخ 2 حصوں کے حوالے سے یاد رکھے گی. ایک لاہور پروسیس جو شروع کیا تھا واجپئی صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے, اس کو ڈریل کیا کارگل شروع کر کے, جو کہ غلط کیا گیا تھا, نہیں کرنا چاہیے تھا. کہ آپ کے وزیر اعظم جب ایک پیس ٹاکس کر رہے ہیں, انڈین تیار ہو رہے ہیں بات چیت کے لیے, ڈکلریشن ہوگی, آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسرا موقع انہوں نے ضائع کیا, آگرہ میں ضائع کیا, وہاں پہ جو چھوٹی بات پہ اڑ گئے تھے جی کہ ہم اکراس دا بارڈر جو ٹیررزم اس کو ہم اس کی کنڈمنیشن نہیں کرتے. اور پھر ہم نے دیکھا 2004 میں انہیں جناب مشرف صاحب نے, یہ 2001 میں ہوا تھا آگرہ کا جو ان کی پیس ٹاکس تھی, 2004 میں پھر دیکھا وہی کچھ کیا جناب مشرف صاحب نے جو انڈینز 2001 میں شاید اتنا زیادہ نہیں چاہتے تھے. ایک انہوں نے کوشش کی تھی, اس کو آپ کہیں کہ انہوں نے کمپنسیشن کرنے کی کوشش کی تھی کہ منموہن سنگھ اور جناب مشرف کے درمیان 2006 میں جو ہمیں بتایا جاتا ہے, جس کو خورشید قصوری صاحب نے بھی بعد میں آ کے اس کو انڈورس کیا تھا, کہ باقاعدہ ان کے درمیان بہت سارے معاملات طے ہو چکے تھے اور منموہن سنگھ نے جنوری اور فروری 2007 میں پاکستان آنا تھا اور انہوں نے ڈکلیئر کرنا تھا بہت ساری جو تجویزیں تھیں کہ کون کون سے ایریاز کو نو مینز لینڈ قرار دے دیں, آپ مشترکہ بارڈر کر دیں, مشترکہ فورس کر دیں اور کشمیریوں کو آنے جانے کی آزادی دیں. وہ بھی ورکبل اور ڈویبل سولوشن تھا. وہ جناب مشرف صاحب نے بھارت ہمیشہ اسی سے پیچھے ہٹتا رہا ہے. دیکھیں, میں اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں. مثلا میں نے جو ابھی آپ کو سروے پیش کیا ہے, اگر 88% لوگ جو ہیں یا 87% لوگ کہتے ہیں ہمیں اگر آج ایک مفروضے پہ بات کرتے ہیں کہ 87% لوگ اس ملک کے, اگر وہ جو اب ان کا حصہ جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ جو زیادتی ہوئی اور انہیں دے دیا گیا, ان کو ایک اچھی زندگی اور روزگار مل جائے, وہ کسی ملک میں شامل نہیں ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ ہم بنیادی چیزوں, ہم کوئی ونڈو ڈریسنگ, ہم اوپر سے اگر سماج کی نیچے ایک خوفناک تضادات پل رہے ہیں تو اوپر سے ہم لیپا پوتی نہیں کر سکتے. اور جتنی ہم اوپر سے لیپا پوتی کریں گے تو کبھی ادھر سے ٹوٹے گی, کبھی ادھر سے ٹوٹے گی, کبھی ادھر سے. تو معاملہ یہ ہے کہ صرف یہی مسئلہ ہے انڈیا میں آپ جائیں اور ناگالینڈ میں چلے جائیں, انڈیا کا جو یہ جو موسٹ ہیں وہ 40% ہے, اس کا نام ہی کوئی نہیں لیتا. انٹرنیشنل میڈیا پہ اس کا نام ہی نہیں آتا کہ وہاں 30-40% زمین ان کے قبضے میں نہیں ہے. یعنی اگر آپ فاٹا کے مسئلے کو دیکھیں تو اٹ از ڈوافڈ بائی دی جو اماؤنٹ ہے لینڈ کا جو وہاں پہ. تو بات یہ ہے کہ آپ رولنگ کلاسز جو ہیں دونوں سائڈ پہ وہ اپنی کنٹرڈکشن کو ریزالو کرنے میں ناکام رہی ہیں. اپنی آبادیوں کو ہم کیسے خوش رکھیں, اس میں وہ ہم اپنے اقدامات دیکھ چکے ہیں. باقی ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی وہ آئے تھے کرزئی صاحب اور وہ فلاں واجپئی صاحب آئے تھے تو ہم یہ کر لیتے, ہم وہ کر لیتے. جب تک آپ بنیادی کنٹرڈکشن ریموو نہیں کرتے, تاریخ میں فالٹ لائنز موجود رہتی ہیں, کبھی ادھر سے پھٹے گا, کبھی ادھر سے پھٹے گا. اور ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ کا بھی ذکر کر دوں,
انڈیا میں بھی بہت بڑی لابی ہے اور ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. آج آپ دوستی کی بات کر کے دیکھیں, اگلے دن دھماکے شروع ہو جائیں گے, کیونکہ اس سے لوگ مال بھی کما رہے ہیں. صحیح. کلاس صاحب, اقوام متحدہ کی قراردادوں میں ہمیشہ حق خود ارادیت کی بات کی گئی. بھارت اور پاکستان نے اس کو تسلیم بھی کیا, لیکن بھارت ہی تھا جو ان قراردادوں سے بار بار ہٹتا رہا. تو پاکستان تو چاہتا تھا کہ استصواب رائے سے اس مسئلے کو جو تھا ہمیشہ سے حل کیا جائے. تو یہ مسئلہ اگر کشمیریوں پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, دونوں ممالک کا مسئلہ حل ہو جائے. شازیہ, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو میں ایک اور کتاب کا حوالہ دوں گا, کلدیپ نیر صاحب نے لکھی ہے, بڑے آنریبل وہ صحافی ہیں, انہوں نے اپنی آٹوبایوگرافی لکھی ہے, اس کا نام ہے بیانڈ دا لائنز. بڑی خوبصورت کتاب ہے, وہ پڑھنے والے پاکستان انڈیا پہ مطلب ون آف دا بیسٹ بکس آئی ہیو ایور ریڈ. اس میں وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ اگر سردار پٹیل وزیر اعظم بن جاتے اور نہرو نہ بنتے وزیر اعظم تو شاید کشمیر کا جھگڑا کبھی پیدا نہ ہوتا. یہ باقاعدہ کلیئرلی انہوں نے لکھے. سردار پٹیل اس حق میں تھے, حالانکہ ہارڈ لائنر تھے, وہ ہارڈ لائنر سمجھا جاتا تھا ان کو. نہرو کو زیادہ ایک اکاموڈیشن والا, زیادہ ایک سمجھدار اور ایک آف کورس ایک بڑے لیڈر تھے نہرو جو تھے. انہوں نے کہا اگر وہ بن جاتے تو شاید یہ ایشو نہ اٹھتا, کیونکہ وہ خود کشمیر سے تھے, نہرو تھے, تو لہٰذا وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اس بات پہ نہیں وہ تیار کر سکے. ان کا کشمیری اوریجن تھا, کشمیری پنڈت تھے, وہ راضی نہیں کر سکے اپنے آپ کو کہ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات پہ بات کی جائے یا کشمیر آپ اس کو پاکستان کو دے. پٹیل ہوتے ان کے بقول تو وہ دے دیتے, وہ پہلے دن سے اس بات کے حق میں تھے. حالانکہ پاکستان میں پٹیل کو زیادہ اتنی سردار پٹیل صاحب کو اتنی زیادہ وہ اپریسیشن نہیں ملتی بیکاز آف ہز ہارڈ سٹانس. ایک تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ, جہاں پہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم بات کرتے ہیں جو ہمیں اپنی بھی کوئی فیلنگ دیکھنی چاہیے, کیونکہ اپنے گریبان میں جھانکنا میرے لیے بھی مشکل ہوتا ہوگا, دوسروں کے لیے بھی ہوتا ہوگا. جب ہم 48 کی بات کرتے ہیں ریزولوشن کی, تو ہم پھر شملہ اکارڈ کو بھول جاتے ہیں جس کو انڈیا ریفرنس دیتا ہے, جس کا کہ آپ نے 48 میں تو ٹھیک ہے آپ یو این او میں گئے تھے, وہاں پہ بات ہوئی تھی کہ فریڈم کی بات ہوئی, وہاں پہ ہم نے کہ ووٹ ہوگا بلا بلا. جب آپ نے شملہ اکارڈ کیا تھا تو اس میں شملہ میں ہم نے شک ڈالی تھی باقاعدہ بھٹو صاحب نے کہ ہم یہ جو کشمیر ہے یا دیگر معاملات ہیں ہم ان کو بائی لیٹرل طور پر بھی طے کریں گے. تو انڈین جو ہیں وہ کور لیتے ہیں اس شملہ اکارڈ کا. آپ نے 90,000 فوجی لینے تھے, آپ نے پیس اکارڈ کرنے تھے, آپ نے اپنی زمینیں کچھ واپس لینی تھی, پھر آپ کو یہ کمپرومائز کرنے تھے. صرف کشمیر پہ اسٹک اپ رہتے تو اندرا گاندھی جو ہیں یا انڈین جو تھے وہ آپ کو 90,000 آپ کے فوجی یا سویلین دینے کو تیار نہیں تھے, آپ کے ایریاز واپس کرنے کو تیار نہیں تھے, نارملسی نہیں آنی تھی. لہٰذا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ معاملہ تھا, جس کو میں سمجھتا ہوں پہلے نواز شریف صاحب نے بڑی اچھی کوشش کی تھی, واجپئی صاحب نے بڑی اچھی کوشش کی تھی, جو سیریس ایفرٹس کی گئی تھیں. اس کے بعد جنرل مشرف نے 2006 میں انہوں نے سیریس ایفرٹس کی تھی. اب اس کی خطے کی بدقسمتی ایسی ہے کہ یہ مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. حالانکہ دو مواقع میں سمجھتا ہوں بڑے اچھے تھے, ایک یہ نواز شریف صاحب اور واجپئی والی لاہور وزٹ, اور دوسری جو منموہن سنگھ کے ساتھ 2006 میں جو ایک طرح کا اکارڈ ہو چکا تھا وہ نہ ہو سکا تھا. یہ دو بدقسمتی. بہرحال عالمی برادری کو اس پر خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے اور اس مسئلے کو حل کرانا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. قائد صاحب, کل بھی دھماکہ ہوا, پشاور میں بھی ہوا, کراچی میں ہوا. ایک طرف طالبان کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے, اب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ طالبان کو جو اپنا نمائندہ اس میں پیش کرنا چاہیے. ایک سوال تو یہ کہ انہیں پہلے ہی کرنا چاہیے تھا. کل واویلا مچا ہوا تھا, آج طالبان کی جو کمیٹی ہے اسے حکومتی کمیٹی ملاقات کرنے جا رہی ہے. طالبان کے علاوہ کوئی اور بھی دیگر قوتیں ہیں جن سے ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی, بڑی ضروری ہے بات کرنی, ہر جگہ پہ بات کرنی بڑی ضروری ہے. مگر یہ ہے کہ جس طرح کلاسرا صاحب کل کہہ رہے تھے کہ وہ تمام لوگ جو مذاکرات کے حق میں نہیں تھے وہ بھی بڑے خاموش ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ لے لیں, آپ بات کر لیں, آپ یہ کام ٹھیک کر کے ہمیں دکھا دیں. ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آج چیف آف آرمی اسٹاف بھی جو ہیں وہ ادھر سعودی عرب کی طرف روانہ ہے یا ہونے والے ہیں, جو بھی میں خبر ابھی دیکھ رہا تھا پاسنگ. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ طالبان نہیں ہے تو کون ہے, تو پھر کون ہے؟ اچھا, اگر انڈیجنس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان کا پھر کنٹرول ان تمام لوگوں پہ نہیں ہے جس طرح سے کل سے باتیں ہو رہی ہیں. تیسری ڈائمینشن یہ ہے کہ کچھ انٹرنیشنل فورسز بھی کیا ایسی ہیں جو اس بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں. یہاں ریمنڈ ڈیوس کون تھا بھائی, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. یا کتنے بھی کلاسرا صاحب یہاں پہ سٹوری کر کے ہم نے سٹوری کی تھی کہ کیسے ویزے کھول دیے اور اندر آپ لے آئے. جو عالمی ریشہ دبانیاں ہیں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اور تھیریز بڑی پاپولر ہیں. میں RT پہ دیکھ رہا تھا, RT.com پہ دیکھ رہا تھا کہ بھائی پاکستان کو سٹیبل نہیں ہونے دینا. اگر پاکستان سٹیبل ہو تو انرجی کوریڈور چائنا کا اسٹیبلش ہو جاتا ہے ود سینٹرل ایشیا اور ایون مڈل ایسٹ, تو یہ نہیں ہونے دے رہے. یہ باتیں کس نے دیکھنی ہے, یہ کون دیکھے گا باتیں؟ اگر یہاں پہ پراکسی وارز ہو رہی ہیں اور یہ جو کل کے 2 دھماکے ہوئے اور ہمارے معصوم شہری مارے گئے ہیں اور 6-7 بوگیاں ہماری ڈی ریل ہو گئی ہیں اور وہ کھانا کھاتے ہوئے جو ہیں وہ لوگ ہوٹل میں لوگ مر گئے ہیں, تو یہ انٹرنیٹ ان سے کون بات کرے گا؟ ان سے بات کریں
کہ بھئی اچھا آپ تو ان سے کاروبار کر رہے ہیں, آپ تو جا کے ہنس کے مسکراہٹ ان کے ساتھ فوٹو سیشن کرواتے ہیں ان تمام طاقتوں کے ساتھ جن کے بارے میں اب کھل کے انٹرنیشنل پریس میں بھی اور اب بات ہو رہی ہے کہ یہ اس ملک میں آ کے اس کو سٹیبل نہیں ہونے دے رہے. تو یہ حکمران کس لیے ہیں, ہم ٹیکس کس لیے دیتے ہیں ان کو, یہ ہمیں بتائیں کہ یہ کس نے کروائے ہیں. اور طالبان کے ساتھ دوستی کرنی ہے, بھلے آپ دوستی کر لیں, ہمارے دھماکے بند کروا دیں, امن قائم کریں. کیا سب کل تک واویلا تھا کہ دونوں کمیٹیاں آپس میں ملنے جا رہی ہیں, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں, کیا کوئی ڈیلے ٹیکٹکس ہیں؟ ایک دم وزیر اعظم کو یاد آنا, پہلے 2 دن پہلے اطلاع آ چکی تھی کہ 3 رکنی کمیٹی بن گئی ہے, عمران خان نے بھی انکار کر دیا, مولانا فضل الرحمان نے بھی انکار کر دیا, ایک دم حکومت کا یہ رویہ بدلنا اور طالبان سے یہ کہنا ہے کہ اپنا نمائندہ بھی شامل کریں. آپ کے پاس کچھ اطلاعات ہیں, کیا اس کے پیچھے راز ہے؟ شاہ جی ایک بات تو طے ہے کہ طالبان آپس میں مذاکرات کر رہے ہیں. پچھلے آپ یہ اٹھا کے دیکھ لیں, کل کے ٹی وی شوز دیکھ لیں, پرسوں کو دیکھ لیں, آپ کو لگے گا کہ وہی آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہی ہیں, ان کے اپالوجسٹ ہیں, سمپیتھائزر ہیں جو ان کے بہاف پہ مذاکرات کر رہے ہیں یا ہمارے بہاف پہ کر رہے ہیں. آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے بیک گراؤنڈ دیکھ لیں, چیزیں دیکھ لیں, سو وہ فیصلہ کر لیں گے آپس میں بیٹھ کے طالبان جو ہے کہ ہم نے پاکستان کے لوگوں کو جان ان کو سپیئر کرنی ہے تو کس قیمت پہ کرنی. جب ان کا فیصلہ ہو جائے گا باقی 18 کروڑ کو بتا دیں گے کہ حضور آپ کی قسمت کا فیصلہ ہم نے یہ کر لیا, آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں. ایک چیز. دوسرا جو میری خبریں انسائیڈ سٹوری ہے کہ کمیٹی کے اندر ود ان کمیٹی حکومتی کمیٹی کی بات کریں بہت شدید اختلافات ہیں, بہت شدید اختلافات ہیں آپس میں. ایون معاملات اس حد تک جا رہے ہیں کہ شاید بول چال بھی نہ ہو کچھ ممبران کے آپس میں. اور پرٹیکولرلی جو چیز میرے لیے حیرانی کا سبب ہے, اور کل ان کی آپس میں انٹرنل اجلاس ہوا تھا, اس پہ بھی یہ مقام پہ بھی بڑی لڑائی ہوئی کہ یہ کس کے دفتر میں ہونا چاہیے, یہ اجلاس ہونا چاہیے. ایک صاحب کہتے تھے کہ میرے دفتر میں ہونا چاہیے کیونکہ میں بہت بڑی توپ اور گن چیز ہوں, اور ان صاحب نے بڑی مزے کی بات ہے اپنے ساتھ ایک انہیں اسکواڈ بھی لے لیا ہے گاڑی کا, ان کے ساتھ اب باقاعدہ ایک یہ فورس بھی لاگی جو طالبان سے ہمیں وہ کروا کے دے رہے ہیں, پیس ڈیل کروا کے دے رہے ہیں. انہوں نے بہت بڑی گاڑی بھی لے لی, اپنے ساتھ رکھ لی ہے, پولیس والے بھی رکھ لیے, کمانڈو بھی رکھ لیے اپنی حفاظت کے لیے. اچھا. اور پلس یہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ چودھری نثار کے پاس بھی وہ نہیں اسکواڈ انہوں نے نہیں رکھا ہوا اپنے ساتھ. 2 گن مین ہیں صرف چودھری جو آپ کے وزیر داخلہ ہے وہ 2 گن مین ہیں. اچھا مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب آنا ہے تو ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ حکومتی کمیٹی میں اختلافات کیا ہیں. بالکل 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 یہ پوچھیں گے بریک کے بعد. اندر کی میرے پاس آج تھوڑا سا مثالہ موجود ہے, آپ ذرا بریک سے واپس بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو یہ پوچھیں گے کہ آخر حکومتی جو کمیٹی ہے اس میں اختلافات کیوں ہیں, کس وجہ سے ہیں. بریک کے بعد آ کے شیئر کرتے ہیں. ٹیک اے بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. جی کلاسز اب کیا ہے اندر کی کہانی, مذاکراتی جو ٹیم ہے, مذاکراتی جو کمیٹی ہے, اس میں اختلافات کیوں ہیں؟ شاہ جی ایک تو پروٹوکول کا مسئلہ ہے, جیسے میں نے کہا کہ ایک صاحب چاہتے ہیں کہ مجھے پوری کی پوری ایک گاڑی دی جائے, اسکواڈ دیے جائیں, مجھے ایک پورا ایک فوج دی جائے میری حفاظت کرے, تو ان کو اسکواڈ دیا گیا جو وزیر داخلہ کے پاس بھی نہیں ہے. دوسرا وہ صاحب چاہتے تھے جو میاں صاحب کے ساتھ بڑے وہ قریبی ہیں, ان کے ناک کا بال ہیں, وہ چاہتے تھے کہ جی کل یہ میٹنگ جو ہے اس کی حکومتی کمیٹی کے ان کے دفتر ہونی چاہیے, اور چودھری نثار علی خان صاحب کو بھی ان کے دفتر ہونا چاہیے. اچھا. چودھری نثار علی خان صاحب کو اب ہم سب جانتے ہیں, وہ یہ کہاں انہوں نے جانا تھا, تو اس پہ بھی کچھ مسائل پیدا ہو گئے کہ کس کے دفتر میں ہوگی, چودھری نثار علی خان صاحب کے دفتر میں ہوگی یا جو ہمارے اور بڑے صاحب ہیں کمیٹی کے ممبر ہیں ان کے اس میں ہوگی. خیر انہیں بڑی مشکل سے راضی کیا گیا تو چودھری صاحب کے پاس چلتے ہیں. جو حیرانی کی بات ہے سب سے زیادہ جو میرے لیے اور بہت سارے لوگوں کے لیے کہ چودھری نثار علی خان صاحب کہاں پہ غائب ہیں, اور لگتا ہے کہ یا تو وہ جان بوجھ کے پیچھے ہیں چودھری صاحب, یا ان کو کوئی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کچھ زیادہ کوئی ان کو اپریسیشن نہیں مل رہی. آپ کو یاد ہوگا جس دن ملاقات ہوئی اس کمیٹی کے ممبران کی, جو چیز میرے لیے ایک بہت بڑا شاک تھا کہ چودھری صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے وہ بھی قطار میں لگ کے بیٹھے ہوئے تھے, رو میں بیٹھے ہوئے تھے, جو چیز بہت سارے اسلام آباد کے صحافیوں کو ہضم نہیں ہو رہی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ چودھری نثار علی خان صاحب اتنا کیوں انہوں نے پیچھے کر دیا. یہ چودھری صاحب جو ہیں وہ وزیر داخلہ ہیں. اچھا انہوں نے آپ کو یاد ہوگا ڈائلاگ جو شروع کیا تھا شروع میں 7 مہینے جس کی ہمیں ایک دن انہوں نے کارکردگی قومی اسمبلی میں بتائی تھی, وہ تو چودھری نثار علی خان صاحب نے شروع کی تھی. اب یہ پتہ چلا جو بیک بینچر ہے وہ چودھری نثار علی خان صاحب ہیں, ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا, چودھری صاحب آگے آنے کو تیار نہیں ہے. اور جو دیکھا جا رہا ہے جو شکایات آ رہی ہیں کمیٹی کے اندر سے, کچھ ذرائع جو ہمیں بتا رہے ہیں کچھ سرکاری, وہ کہتے ہیں جو ایک صاحب ہیں کمیٹی کے ممبر ہیں وہ اپنا ایجنڈا ہی صاحب پہ وہ امپوز کرنا چاہتے ہیں, بغیر کنسلٹیشن کیے, بغیر کسی سے پوچھے, خود انیشیٹو لے رہے ہیں, اس سے رابطہ کرنا ہے, فلاں سے کرنا ہے. تو کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے کچھ رابطے کرنے, کیونکہ ہم لوگ بھی شامل ہیں, اب ہمارا نام بھی ہے, ہماری کریڈیبلٹی ہے, تو آپ ہم سے پوچھ کے اب بات کریں. مثلا سمیع الحق والا جو ان کو انویٹیشن دی گئی تھی, یہ کمیٹی کے ممبران سے کنسلٹیشن نہیں کی گئی تھی, اکیلے کی گئی تھی. اچھا. اور
اور اس میں جو چیز دیکھنے میں آ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں حکومتی کمیٹی میں اختلافات بڑھیں گے. ایک تو چودھری نثار علی خان آف کورس وہ بیک بینچرز ہیں، آگے نہیں آ رہے، کھل کے بات نہیں کر رہے یا ان کو ڈمپ کر دیا گیا. اور دوسرے جیسے میں نے کہا ایک صاحب کمیٹی کی ساری کی ساری پاورز انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھ کے تو باقیوں کو وہ پپیٹ کی طرح چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہی کریں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. میری جو پرسنل آبزرویشن ہے، لاسٹلی بات لمبی ہوگی، ہم نے اور بھی سٹوریز کرنی ہے، اگر اس میں سے کوئی ڈیلیور کر سکا، ہو سکتا ہے میرے ان کے جن کا نام لینے والوں میں نے اپنے ان سے 1000 اختلافات ہیں وہ میجر عامر ہیں، جن کی اپروچ پہ چیزوں پہ ہو سکتے ہیں مجھے بہت سارا ان پہ اعتراض بھی ہو، لیکن اگر کوئی ڈیلیور کر سکے گا حکومتی کمیٹی میں سے جن کے وہاں پر رابطے ہیں، جو ان سے بات کرنے کو تیار ہیں، جو آ کے حکومت سے حکومتی کمیٹی سے، وہ میجر عامر ہیں. میری بھی ابھی کوئی میجر عامر صاحب سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکی، ان سے تعلق مطلب دعا سلام ضرور ہے ہماری اچھی خاصی، لیکن میں نے اس لیے بھی زیادہ ان سے ڈسکشن نہیں کی کہ یہ نہ سمجھا جائے کمیٹی نے خود چل کر طالبان کی کمیٹی کے پاس جانا ہے یا طالبان کی کمیٹی چل کر ان کے پاس آئے گی. یہ کتنا قومی بڑا مسئلہ ہے، یہ چیزیں ابھی ہمارا کام کروا دیں. یہ چیزیں طے ہونے والی ہے. جو اصل چیز ہے کہ کمیٹی کے جو ممبران میں بتا رہا حکومتی کمیٹی میں سے ہیں، ان میں سے جو لنکس ہیں جن کی وہ طالبان بات سن سکتے ہیں، مان سکتے ہیں، اور یہاں تک بھی طے کیا گیا جو ان کو تجویز دی گئی ہے کہ آپ ایسے کریں کہ یہ گورنر جو یہ کے پی کے ہیں پلس پاکستان آرمی جو ہے یہ ایک کسی سٹیج پہ ٹیک اوور کرے. انیشیل ڈلاگ تو یہ کر لے گی کمیٹی کہ آپ کہاں پہ آنا ہے. طالبان تو یہاں تک سنا ہے راضی، یہ میجر عامر نے شاید انہیں کر لیا ہے کہ یہاں سے پاکستان آرمی اور یہ جو گورنر جو ہیں وہ اگر آپ کہیں پہ کسی جگہ پشاور کے قریب آپ کو سیکیورٹی دی جائے گی، آپ کو باقاعدہ آپ کو گارنٹیز دی جائیں گی کہ آپ آئیں اور بیٹھ کے ڈلاگ کریں اس کی حکومت کے ساتھ. حکومت سے مراد ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہونے چاہیے، فوج بھی ہونے چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹ گارنٹیز انہوں نے دینی ہے. طالبان اس پہ بھی اگری ہو رہے ہیں، لیکن پرابلم وہیں پہ ہو رہا ہے دو جو مجھے لگ رہے ہیں لاسٹلی اس میں. ایک چودھری نثار علی خان صاحب کا کمیٹی سے غائب ہو جانا، ان کو رو میں بٹھانا، بیک بینچر بننا، ان کی خاموشی یہ مجھ سے نہیں ہضم ہو رہی کہ چودھری نثار علی خان صاحب یہ کیسے یکدم 7 مہینے کے پروسیس کے بعد وہ چپ کر کے سائیڈ لائن کر دیے گئے. اور دوسرا جو ایک صاحب کمیٹی کے بڑے صاحب ہیں جو وہ جس طریقے سے کمیٹی کو ڈکٹیٹر انداز میں چلا رہے ہیں اور اپنی اپنی مرضیاں کر رہے ہیں، اندر کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، تو مجھے تو کچھ زیادہ یہ بیل کچھ چڑھ نہیں رہی. اگر آنے والے دنوں میں کچھ بہت نمبر چھوڑ دیں تو سرپرائز نہ ہوئیے گا. ٹیررزم تو بڑا فروئی سا مسئلہ ہے، دیکھ لیں گے ہم. پہلے ذرا پروٹوکال کا مسئلہ حل ہو جائے. ہم نے جانا ہے، انہوں نے آنا ہے. چودھری نثار علی خان صاحب کے ساتھ زیادہ گاڑیاں ہونی ہیں یا ادھر زیادہ ہونی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ قومی نوعیت کے ایشوز ہیں، یہ سال ہو جائیں، ٹیررزم کو بھی ہم دیکھ لیں گے. اب آپ کو ایک سٹوری انہوں نے لاسٹلی بالکل کہا جا اور پروٹوکول کی بات کی. کمیٹی کے ایک ممبر نے سب سے پہلے کہا جی مجھے بڑے سے یہ گاڑی دیں، اسکواڈ دیں، مجھے گارڈز دیں جو پورے ملک کو بچانے والے ہیں دہشت گردوں سے. بقول ان کے کمیٹی جو بنائی ہوئی ہے خود کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے سیکورٹی دیں اور بڑے پیمانے کی دیں. اس کے بعد بات ان کو مل گئی ہے اسلام آباد کی بہت بڑی گاڑی، ان کو اسکواڈ گاڑیاں شاڑیاں مل گئی ہیں. مسئلہ حل ہو گیا. شاہ آپ تو میں سٹوری شاید ابھی شروع نہ کر سکوں. ابھی چنیوٹ سے ہیں ہمارے نمائندہ، اگر ہم ان سے بات کر لیں تو یہ تو میرے خیال میں نہیں. اس کو بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین پروگرام میں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. کاز خبر خلاص اپنی خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹیک اے بریک. بریک کے بعد خوش آمد. کیسا نیا قانون بنایا جا رہا ہے افغانستان میں عورتوں کے خلاف؟ یہ قانون جو بنایا جا رہا ہے اس کی آج تفصیلات آئی اور یہ پاس کر دی ان کی پارلیمنٹ نے. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی جو بھی عورت پہ ظلم ہوتا ہے افغانستان میں وہ اس کا کوئی بچہ، اس کی بہن، کوئی بھائی وہ اس کی ٹیسٹیمنی یا اس کی گواہی نہیں دے سکتا. اور سیکنڈلی جو ڈاکٹر ہے وہ بھی نہیں دے سکتا اور وکیل بھی نہیں دے سکتا. اس پہ بڑا اور یہ اب سائن کے لیے ظلم کو ہوا دے رہے ہیں آپ تو. اچھا اب میں نے یہ سٹوری کیوں پک کرتی ہے؟ بظاہر تو یہ لگتا ہے نا یہ سٹوری ہم افغانستان کی کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ یہ آج جو کراچی میں، میں اس کو جوڑتا ہوں آپ کے ساتھ جو کل رات کراچی میں ہوا ہے، جو کل رات پشاور میں ہمارے ساتھ ہوا ہے. جب آپ ٹیررزم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو کسی ذریعے سے کرتے ہیں نا. آپ ایک پائپ لائن، ایک ملک میں آپ نے جو راستہ بناتے ہیں جانے کا، وہ واپس آنے کا بھی تو ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ وہ تھا لیسنز ان ڈیموکریسی جو کہ ہم افغانستان کے عوام کو ملا اس قضیے کے ساتھ. اور دوسرا جو عذاب ہم نے پال لیا، آج ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے. طالبان کہتے ہیں ہم نے یہ دھماکہ نہیں کیا، تو جو ہم نے ٹیررزم کی یہاں سے ایکسپورٹ کی تھی اس زمانے میں، اور جو سارے آج مانتے ہیں اور اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، اس میں ڈرگ منی کتنی استعمال ہوئی تھی، اس میں ہیروئن کے پیسے کتنے استعمال ہوئے تھے، اب وہی واپس آنے کے بھی ہیں جو آج ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. طالبان کہتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا کس نے مارا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا کس نے مارا ہے. تو یہ وہ ایشو ہے
جو ہمیں اس مقام پہ لے آیا ہے، اور اس میں اس پہ خیر بڑی لہدے ہو رہی ہے، اور ممکن ہے کہ وہ اس پہ اگر کرزئی صاحب سائن کر دیتے ہیں تو یہ قانون بن جائے گا. مگر میں ساتھ 2 واقعات آپ کو بتا دوں، اور پھر میں نے اس بات کو اس کے ساتھ جوڑا کہ 1979 کے خلاف ہم لڑنے گئے تھے، انہوں نے کیا رائٹس دیے تھے؟ ایبسینٹی لینڈ لارڈزم ختم کر دیا انہوں نے، عورت کو پہلی دفعہ ایجوکیشن اس پہ لازمی کر دی، عورت کی خرید و فروخت کی جو ایک بری رسم وہاں پہ رائج رہی ہے ایک زمانے میں، وہ اس کو ختم کر دیا انہوں نے. اور یہ آج یہ ہو رہا ہے کہ وہاں 2 واقعات آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بچی مائنر جو چائلڈ برائڈ تھی، اس کو جو ہے پروسٹیٹیوشن میں انہوں نے فورس کر کے بھیجنے کی کوشش کی افغانستان میں، تو وہ نکلی کہاں سے؟ گھر کے تہہ خانے میں سے. اب وہ گھر کے تہہ خانے سے بھی اگر نکل آتی ہے اور یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو پھر کوئی گواہی نہیں دے گا، لہذا اس پہ کچھ نہیں ہو سکے گا. ایک تو میں یہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، مگر چونکہ وقت کم ہے تو ساتھ ہی ایک اپنی دیسی سٹوری بھی کر لیتے ہیں وطن عزیز کی، کہ وہ ہمارے ساتھ ساجد اگر لائن پہ ہوں. ساجد لائن پہ ہیں تو ذرا فوٹیج بھی ہمیں دکھا دیں. کل ہم نے ایک اسکول کی بات کی تھی جس پہ ایکشن لیا، اور آج سنا ہے وہ اسکول کھل جائے گا، ہم کل اس پہ بات کریں گے، اور وہاں سے وہ پولیس خانہ ختم کر دیا گیا ہے. تو یہ بھی دکھا دیتے ہیں ہم ذرا سرکار کو کہ یہ ساجد کیا ہے اور یہ کہاں گدھے بندے ہوئے ہیں اور بچے کہاں پڑھ رہے ہیں چنیوٹ میں. یہ رؤف صاحب کوئی ایک سکول نہیں ہے، 148 سکول ہے پورے ڈسٹرکٹ کے اندر. جو نئی حکومت آتی ہے، ایم پی ایز ایم این اے جو ہے وہ بلڈنگ جو ہے خالی اور جو پراپرٹی ہے وہ کسی نہ کسی جاگیردار کے حوالے کر دیتے ہیں وڈیرے کے، جس سے وہ کافی تعداد میں جو ہے وہ ووٹ لینے کا لالچ ہوتا ہے. یہاں بھی بالکل اسی طرح ہوا ہے کہ کہیں تو فرنیچر مہیا کیا گیا ہے جانوروں کے لیے، اور یہ ٹھٹا سامن ہے یہاں سے گورنمنٹ پرائمری اسکول جس کو 3 سال قبل یہ اسکول کی بلڈنگ دکھا رہے ہیں آپ؟ جی، یہ ٹھٹا سامن گورنمنٹ پرائمری اسکول ہے جس کو دوسرے اسکول میں 5 کلومیٹر دور ضم کیا گیا، اور یہ بلڈنگ جاگیرداروں کے لیے اور جانوروں کے لیے چھوڑ دی گئی. یہ کب سے جانور یہاں پر بندھے ہوئے ہیں؟ یہ تقریباً 2 سال سے یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے. اور ڈی سی او صاحب اگر اپنے دفتر سے باہر نکل کر اگر تھوڑا سا دیکھیں اور کاغذی کارروائی سے ہٹ کر دیکھیں تو شاید یہ سارا کچھ نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ساجد. تھینک یو ساجد، بہت شکریہ. تو یہ ہم نے اپنا یہ اشر کر لیا، ہمسائے کا یہ کر لیا. ٹھیک ہے کلاس صاحب، آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں. 50 کروڑ کا اسکینڈل پی اے سی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کیسے بچا لیا سینیٹر وقار احمد احتساب سے؟ یہ کل شازیہ یہاں پہ ایک بڑی کمپریہنسو بریفنگ ارینج کی گئی تھی نج کاری پہ، کیونکہ آپ کو پتہ 31 کے قریب ادارے جن کی کھربوں روپے کی مالیات ہے ان کو پرائیویٹائز کیا جانا ہے. تو ممبران نے خواہش کا اظہار کیا تھا، خورشید صاحب اس کو چیئر کرتے ہیں، کہ ہمیں بریف کیا جائے کہ آپ کیسے کر رہے ہیں. اور جب یہ ڈسکشن شروع ہوئی، جو مجھے ایک دکھ بھی ہے اور افسوس بھی ہوتے کیپیسٹی کے ایشوز، ہمارے بھی بہت سارے کیپیسٹیز کے اپنے ذاتی ایشوز بھی ہوں گے، کہ یہ لوگ تیاری کر کے نہیں آتے ممبران جو ہیں پی ایس سی کے. میں نے پی ایس سی دیکھی ہوئی ہے وہاں پہ کہ 2000 سے آن ورڈ میں نے دیکھی ہوئی. ایچ یو بیگ صاحب تھے، ان کی بڑی اچھی کمیٹی تھی، اگر ذاتی طور پر مجھ سے پوچھے. پھر یہ ہم نے آ کے دیکھی کہ یہاں پہ ملک اللہ یار صاحب رہے، وہ بھی کمزور ایک چیئرمین تھے. پھر ہم نے اس کے بعد چودھری نثار علی خان کو دیکھا، پھر ندیم افضل چند صاحب ہے. یہ کمیٹی تو بالکل بیٹھتی ہی جا رہی ہے. جو اس کے ممبران کا جو ایک لیول ہے وہ نہیں آ رہا. 2-4 اچھے لوگ بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ مطلب اس میں اچھے لوگ بھی بیٹھے. ڈاکٹر عارف الوی صاحب اچھی بات کرتے ہیں، ایون عاشق گوپانگ صاحب بیٹھے، عذرا فضل بیٹھی ہوئی ہیں جو زرداری صاحب کی بہن ہے، وہ بھی اچھی ڈسکشن کرتے ہیں. کچھ 1-2 اور بھی ہیں جو میرا خیال تیاری کے ساتھ آتے ہیں، لیکن میجارٹی میں نے دیکھا ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، چپ کر کے بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں اور انہیں چیزیں ان کے سر سے گزری ہیں. کل محمود اچکزئی صاحب نے بڑی اچھی وہاں پہ وہ آئے تھے، انہوں نے کمیٹی میں بڑے اچھے پوائنٹس بھی اٹھائے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. مثلا انہوں نے پوچھ لیا، انہوں نے یہاں پہ اچکزئی صاحب نے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ آپ کی پالیسی کیا ہے. بلکہ ایڈیٹر جناب پاکستان نے پوچھا ساری، یہ ان کا اختر بلند رانا صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا نج کاری کی پالیسی کیا ہے. ذرا جواب سنیں جو امجد علی خان صاحب نے دیا، جو سیکرٹری نج کاری کمیشن ہے. انہوں نے کہا میرے دفتر پڑھیے، وہاں سے بھجوا دوں گا آپ کو. اس نے کہا حضور آپ کو تو پتا ہونا چاہیے کہ آپ یہاں پہ کھربوں روپے کا آپ مال بیچنے جا رہے ہیں، آپ کو نج کاری پالیسی کا پتہ نہیں ہے. انہوں نے کہا میں دفتر جاؤں گا، کہیں پہ پڑھی ہوگی اٹھا کے بھیج دوں گا. نج کاری کے سیکرٹری امجد علی خان کو اگر نہیں پتا کہ کیسے آپ نے نج کاری کرنی ہے، پالیسی کیا ہے، ٹرانسپیرنسی کیا ہے، تو آپ نے کیسے کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، بالکل فلیٹلی انہوں نے کہا جی. اور اس پہ کوئی گرلنگ نہیں ہوئی، کوئی جو ان کو کسی ممبر نے کچھ نہیں کہا حضور آپ کیا جواب دے رہے ہیں، آپ کو کس نے سیکرٹری لگا دیا اگر آپ کو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے. ایک چیز. دوسرا جو اعتراف کیا کل وہاں پہ سیکرٹری صاحب نے، میں اس پہ آتا ہوں وقار والی سٹوری پہ، وہ جو اسکینڈل ہے، ان سے پوچھا کہ آپ پاس کیپیسٹی ہے کہ آپ ان کو کر سکتے ہیں پرائیویٹائز. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس ایکسپرٹائز ہے، نہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے، نہ ہمارے پاس بندے ہیں کہ ہم اس کو پرائیویٹائز کر سکیں. انہوں نے کہا پھر کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حکومت نے کہا کر رہے ہیں، ہم کر دیں گے. کسی دور میں ان کے پاس 22 کنسلٹنٹ ہوتے تھے، اب ان کے پاس 6 ہیں. 6 کنسلٹنٹس کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہم پورا ملک کو بیچیں گے. ایک اور بڑی بات یہ مزے کی گئی ہے، اگین آپ بیوروکریسی کو داد دیں.
ہمارا ڈی ایم جی جو ہے نا، یہ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، یہ ہر کرائسس میں سے کوئی نہ اپنے لیے موقع ڈھونڈ لیتے ہیں. مسعود فرماتے ہیں امجد علی خان صاحب کہ ہم 3 ارب روپے کا قرضہ لینا چاہتے ہیں، $30 ملین کا. ہم نے ان کو کہا ہوا ہے، ان کو یہ اکنامک کوآرڈینیشن ساری جو ان کا جہاں پہ اکنامک افیئر ڈویژن ہے کہ ہمیں کوئی دنیا سے قرضہ لے کے دیں $30 ملین کا. نجکاری کمیشن کو ہم نے کنسلٹنٹ رکھنے ہیں، ہم نے اپنی کیپیسٹی پیدا کرنی ہے، ہم نے ایکسپرٹائز لینی. اندازہ کیجئے گا ذرا، 3 ارب روپے کا قرضہ لینے جا رہا ہے نجکاری کمیشن، ہم نے اپنے بندے رکھنے ہیں، اس کے لیے 3 ارب روپیہ ڈھونڈ رہے ہیں اور مل بھی جائے گا. اور بھائی میرے آپ تو اس لیے نجکاری کمیشن بنایا گیا تھا، ہمیں کہا گیا تھا کہ ہم یہ ایسٹ بیچ کے غیر ملکی قرضے ادا کریں گے. پتہ نہیں چلا ہے کہ جس اور آپ خود قرضے لے رہے ہیں 3 ارب روپیہ جو آپ اور میں نے دینا. یہ کل انہوں نے فرمایا، اور کسی وہاں پہ پی ایس سی کے ممبر نے نہیں پوچھا کہ حضور کس چیز کا قرضہ لے رہے ہیں، کیوں لے رہے ہیں، اور اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو یہ آپ کے ایگزسٹنگ ریسورسز ہیں ان میں سے کریں. وہ لیں گے قرضہ اور اس پہ کرنا ہے جو انہیں کنسلٹنٹ چاہیے. صاحب یہ جو ہم نے پہلے پرائیویٹائزیشن کی تھی، آپ کو یاد ہے جو فگر آئی ہے نا آپ کے پاس، کہ جس سے پہلے جو پرائیویٹائزیشن کی تھی، قرضہ کہاں تھا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہمارے اوپر، اور اس سے ہم نے قرضہ اتارنا تھا. تو میرے خیال میں اٹ از ان لائن آف دی سیم ٹریڈیشن، یہ بھی آگے آئندہ ایسے ہی ہوگا. نہیں، اچھا کامنٹ ہے آپ کو. اور قاضی صاحب اس کا حشر وہ ہو چکا ہے، گنجی نہائے گی کیا نچوڑے گی والا کیا حساب ہے. کل جو ٹوٹل فکر پیش کی ہے امجد علی خان صاحب نے کہا ہم ان کو بیچ کے کتنے پیسے اکٹھے کر لیں گے، میں بہت زیادہ فکر دے رہا ہوں، وہ آپ کو $2.5 سے 3 ارب ہے. آپ کہتے ہیں قرضہ اسے سجا لیں گے، آپ کا $80 ارب آپ کا قرضہ ہو چکا ہے، یہ 2.5-3 ارب آپ اسے کما بھی لیں گے تو کہاں پہ جائیں گے. اب میں آتا ہوں جو کل محمود اچکزئی صاحب نے بڑا ایک سوال اٹھایا، انہوں نے کہا یہ بتائیں جو پی ٹی سی ایل کو آپ نے بیچا تھا، وہ بھی ممبران تھے، وہ کدھر گئے ممبران جنہوں نے بیچا تھا، وہ چیئرمین کدھر گئے، اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی. $80 ارب اتصالات نے آج تک واپس نہیں کیا. آپ ان کو ٹچ کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر اتصالات واپس نہیں کر رہا تو آپ ان سے واپس لے لیں پی ٹی سی ایل. اس پہ تمام کو سانپ سونگ کیا. وہ تو ہمارے بادشاہ ہیں، عربی بادشاہ جو ہیں، عربی بادشاہ کے خلاف کون گفتگو سنے گا، سارے ہمارے حکمران وہیں پہ رہتے ہیں. اور پلس جو اس میں جو کل سکینڈل آیا ہے اور جو مجھے ایک افسوس ہوا ہے پی ایس سی کے ممبران کا، پرٹیکولرلی روہیل اسکر صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں، انہوں نے کل ایک طرح کی شٹ اپ کال دی ہے انہوں نے ایڈیٹر جناب پاکستان کو، جو میرا خیال زیادتی والی بات تھی. وہ محنت کر کے جاتے، ایڈیٹر جناب پاکستان جاتے ہیں، ان کی ٹیم جاتی ہے کہ یہ سکینڈل سامنے آنے لگا وہاں پہ کہ جو سینیٹر وقار احمد خان صاحب جو ہیں، نجکاری کمیشن جس کو اس لیے یہ بنایا گیا تھا کہ آپ پرائیویٹائز کریں وہ ادارے جہاں کرپشن ہے، انیفیشنسی ہے. پتہ یہ چلا نجکاری کمیشن میں کرپشن ہو رہی ہے بہت بڑے پیمانے پہ، پھر اس کو بھی نجکاری کر دینی چاہیے، اس کو پرائیویٹائز کرنے چاہیے. جب ایڈیٹر جنرل نے یہ کوشش کی، انہوں نے کہا حضور، انہوں نے سیکرٹری سے پوچھا کہ 50 کروڑ روپے آپ نے ایک ایسے بینک میں رکھوا دیے جو ڈوب گیا تھا، اس کا کون ذمہ دار ہے، آپ نے کیسے پیسے رکھے، وہ 50 کروڑ روپے آپ نے ایسٹ بیچ کے کمائے تھے یہاں پہ. انہوں نے کہا ہاں جی غلطی ہوگی. ذرا جواب سنیں، امجد علی خان صاحب نے بڑی دھڑلے سے کہا، انہوں نے کہا ہاں جی غلطی ہو گئی تھی. اس پہ سب ہنس پڑے. جب ایڈیٹر جنرل پاکستان نے کہا کہ حضور یہ غلطی جو ہوتی ہے، یہ غلطی کا کوئی بندہ کوئی اکاؤنٹیبل ہوتا ہے، کوئی خمیازہ ہوتا ہے، اس پہ روہیل اسکر صاحب نے کہا جی آپ کراس ٹاک کر رہے ہیں، یہ کیا آپ یہاں بیٹھ کے معاملات لے کے گئے. اصل کہانی یہ تھی اس میں پوری سٹوری میں کہ سینیٹر وقار صاحب جب نجکاری کمیشن کے وہ وزیر بنے، اپنے ایک دوست کے بینک کو 50 کروڑ روپیہ انہوں نے دیا، بینک بھی ڈوب گیا، پیسے بھی ڈوب گئے. اور 2012 سے یہ نیب کے پاس یہ کیسز پڑے ہوئے ہیں، ان کو کسی نے نہیں ٹچ کیا. اور سینیٹر وقار وہی ہیں، میں بھول نہ جاؤں، جن کا 30 ملین پاؤنڈ کا، قاضی صاحب آپ کو یاد ہوگا، میرا خیال آپ نے سٹوری کی تھی، وہ جو لندن میں کیسے وہ جدادیں ہیں، ان کی مال ہے، مال یہاں سے بٹورتے ہیں اور جدادیں لندن میں بتاتے ہیں. تو پھر نجکاری کا مسئلہ تو پھر یہ ہوا نا، اس کا مقصد کچھ اور ہے. میرا ایک سوال ہے آپ سے، یہ بتائیں کہ اگر اتنے ایسے طریقے سے ہو رہی ہے تو یہ جو ڈائیلاگ ہے طالبان کے ساتھ، اس کی بھی نجکاری نہ کر دیں، شاید اس کی بھی رزلٹ نکل آئے. آؤٹ سورس، آؤٹ سورس والی بات ہوئی ہے کل. اور ایک کلاسر صاحب ایک کمیٹی بنائی جائے جو ان تمام معزز اراکین کے جو پروٹوکال ہیں اور ان کی جو پگس ہیں پہلے وہ طے کرے. قومی نوعیت کا یہ مسئلہ ہے، اس پہ کلاسر صاحب احتساب کمیٹی جو ہے پی ٹی آئی، پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ کے ممبران پر مشتمل ہے، ان میں سے کوئی نہیں بولا. کوئی نہیں بولا. یہ آپ کو بتاؤ پی ٹی آئی میں بہت سارے کیپیسٹی کے ایشو. شفقت محمود صاحب کل موجود تھے، انہوں نے بھی ڈٹ کے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کل اگر اچھی کسی نے گفتگو کی ہے، محمود اچکزئی صاحب نے بڑے خوبصورت سوالات اٹھائے، بڑے ریلیونٹ کوسچنز اٹھائے ہیں، لگتا تھا وہ تیاری کر کے ہیں، انہیں چیزوں کا پتہ ہے. سوال تو بڑے خوبصورت ہیں، جواب بڑے بدصورت آ رہے ہیں. خورشید شاہ ایمن خورشید شاہ نے اچھی گفتگو کی ہوئی ہے، لیکن باقی جو نواز لیگ کے ایم این ایز بیٹھے ہیں یہ جان بوجھ کے میرا خیال ہے چیزوں کو ڈریل کرتے ہیں، حکومتی پالیسی سے ہٹ کے. ان میں کیپیسٹی ضرورت نہیں بات کرنے کی. پی ٹی آئی نے کل کہا، شفقت محمود صاحب نے، انہوں نے کہا جی بیچ دو، بالکل نجکاری کر دو. بے روزگار ہوتا ہے، کوئی جاتا ہے، جانے دے. سو پی ٹی آئی
जो समझती थी कि हाँ, status quo इन के तमाम हम बातों खिलाफ से इनका साबित हो गया कि सियासतदान एक दूसरे की करप्शन को छुपाने के लिए हैं, एक दूसरे इन्होंने को किया है, कवर अप साल करने के बचाया लिए है, सेनेटर एक मैं जाते साल जाते इन्होंने एक टीजर cover up देना किया चाहता सेनेटर बकार को हूँ, एक किया। मैं टीजर देना चाहता हूँ। जाते जाते कुछ खबरें आ रही हैं जो मैं बात आज नहीं कर सकता। एक तो ये कि ये जो आज ये चकवाल की जो रोड है, मंदरा रोड, उसकी पीएम साहब ने कहा है वहां बहुत लोग मर रहे हैं सड़क टूटने की वजह से। मगर एक और बात भी है जो मैं खुद भी वेरीफाई मैंने की है कि जो हॉस्पिटल है चकवाल का, उसमें नहीं है कुछ हार्ट की कोई फैसिलिटी नहीं है। अच्छा। तो लोग मंदरा रोड पे ही मर जाते हैं और नहीं पहुंचते। तो ये मुझे कल एक फोन आया था, तो मैंने कहा इसका भी मैं बात कर दूं। ये जो MNAs और MPAs वहां आते रहे हैं, ये जो जनरल मजीद साहब थे, सरदार गुलाम अब्बास, इन्होंने मेरे ख्याल में लोगों का तो कोई काम किया नहीं है, अपने काम करते रहे। तो ये स्टोरी हम करेंगे अपने नुमाइंदे से लेके। ठीक है, प्रोग्राम का एक जाते जाते एक रह गई थी नुसरत जवेद के जो मरूफ एंकर साहब हैं, कल डाका मारने की जो कोशिश हुई थी, इस्लामाबाद की बाजी पुलिस तो सो रही है, इस पे भी बात करेंगे कि कोई टक्के का असर नहीं हुआ, वही क्राइम जारी है, डाकुओं का राज जारी है। अब सहाफियों के घर लुटने शुरू हो गए हैं, उनमें डाके पड़ने शुरू हो गए। सलीम साहब के घर इस तरह करते हैं, कोई अच्छी नस्ल का कुत्ता देख के ले आते हैं घर में, कुत्ते नहीं बचाया नुसरत जवेद के घर वालों को, और उन्हें अल्लाह ने महफूज रखा है, उन्हें उनके कुत्ते ने बचा लिया है। इस्लामाबाद की बाजी पुलिस जो है वो सोई की सोई है, मजे कर रही है, डाकू यहाँ पे राज कर रहे हैं। ये है आपका जो लास्ट लिया है, और अल्लाह ने बचा लिया नुसरत जवेद साहब को, उनकी फैमिली को। इसी पे हम शुक्र अदा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया क्लास आपका साहब। आपका नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।